اس شخص کی 3 لڑکیاں تھیں جو شہر میں بدکاری کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ اس مالک نے اپنی زمینوں پر جانے کا ارادہ کیا اور حضرت لقمان حکیم کو کہا کہ میں نے ان کا کھانا اور ان کی ضروریات کا سامان انہیں دے دیا ہے، جب میں نکل جاؤں تو دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے بیٹھ جانا اور جب تک میں نہ آؤں وہ دروازہ نہ کھولنا۔ مالک کے جانے کے بعد ان لڑکیوں نے حضرت لقمان کو کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے انکار کر دیا تو لڑکیوں نے کسی چیز سے ان کا سر زخمی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت لقمان حکیم ہے۔ حضرت لقمان حکیم ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ شخص حضرت لقمان حکیم کو لے کر فروخت کرنے کے لیے بازار آیا، تو جب بھی کوئی شخص انہیں خریدنے کے لیے آتا تو حضرت لقمان حکیم اسے کہتے کہ تو مجھے لے کر کیا کرے گا؟ وہ بتاتا کہ میں یہ کام آپ سے کرواؤں گا۔ تو حضرت لقمان حکیم اسے کہتے کہ میری ضرورت یہ ہے کہ تم مجھے نہ خریدو۔ حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور اس سے حضرت لقمان حکیم نے پوچھا کہ تو مجھے خرید کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ دروازے پر دربان بناؤں گا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اسے کہا ہاں تو خرید لے۔ تو اس شخص نے انہیں خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس شخص کی 3 لڑکیاں تھیں جو شہر میں بدکاری کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ اس مالک نے اپنی زمینوں پر جانے کا ارادہ کیا اور حضرت لقمان حکیم کو کہا کہ میں نے ان کا کھانا اور ان کی ضروریات کا سامان انہیں دے دیا ہے، جب میں نکل جاؤں تو دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے بیٹھ جانا اور جب تک میں نہ آؤں وہ دروازہ نہ کھولنا۔ مالک کے جانے کے بعد ان لڑکیوں نے حضرت لقمان کو کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے انکار کر دیا تو لڑکیوں نے کسی چیز سے ان کا سر زخمی کر دیا۔ حضرت لقمان حکیم نے خون دھویا اور بیٹھ گئے۔ جب ان کا مالک واپس آیا تو انہوں نے اسے نہیں بتایا۔ اس کے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ان کا مالک سفر پر گیا تو یہی بات کہی، میں نے ان کی ضروریات کا سامان اور کھانا انہیں دے دیا ہے، تم دروازہ نہیں کھولنا۔ جب وہ چلا گیا تو یہ لڑکیاں اس کے پاس آئیں اور کہا کہ دروازہ کھولو، تو حضرت لقمان حکیم نے انکار کر دیا۔ ان لڑکیوں نے انہیں پھر زخمی کر دیا اور پھر چلی گئیں۔ حضرت لقمان حکیم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ پھر جب ان کا آقا واپس آیا تو انہوں نے اسے پھر بھی کچھ نہیں بتایا۔ بڑی لڑکی کہنے لگی کہ اس حبشی غلام کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجھ سے زیادہ آگے ہے، خدا کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی۔ تو اس نے توبہ کر لی۔ چھوٹی لڑکی نے کہا کہ اس حبشی غلام کو اور میری بڑی بہن کو کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت میں مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، واللہ میں ضرور توبہ کروں گی، اور یہ بھی تائب ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹی لڑکی نے کہا ان دونوں لڑکیوں اور حبشی غلام کو کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجھ سے تو آگے نکل گئے، میں ضرور توبہ کروں گی، اور پھر یہ بھی تائب ہو گئی۔ بستی کے گمراہ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اس حبشی اور فلاں شخص کی لڑکیوں کو کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے توبہ کر لی اور وہ بستی عابدین کی بستی بن گئی۔